دین ایٹ دا اینڈ ایز اوریجن آف لینگویج کے بارے میں لاسٹ بالکل بات ہوتی ہے کہ کمبینیشن آف فیکٹرس، کہ کافی سارے سوچنے والوں کا اور ماننا یہ ہے ایکسپرٹس کا کہ ممکن ہے بہت سارے فیکٹرز ملے ہوں تبھی لینگویج اوریجن ہوئی ہے، تبھی لینگویج شروع ہوئی ہے. دا اوریجن آف لینگویج لائکلی انوالوڈ اے کمبینیشن آف بایولوجیکل، کوگنیٹو، سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز. آخر میں نچوڑ لے کر آتے ہیں کنکلوژن کہ ایسا بھی ممکن ہے بایولوجیکل، کوگنیٹو، کہ انسان کی باڈی کا بڑھنا، بایولوجیکلی اس کے ذہن کا گرو ہونا، اس کی سوسائٹی کا گرو ہونا اور کلچرز کا گرو ہونا، ان سب کو ملایا جب انہوں نے تو لینگویج بنائی. پھر لینگویج میں ہیو ایمرج گریجولی اوور ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ایئرس. پھر کچھ کا ماننا یہ ہے کہ شاید 10,000 سال اور ہزاروں سال پہلے شاید لینگویج بنی ہو ود ملٹیپل فیکٹرز انٹریکٹنگ اینڈ انفلوئنسنگ اٹس ڈیولپمنٹ. اور کافی ساری وجوہات تھیں، کافی سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے لینگویج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فردر مور ایولیوشن آف لینگویج میں ہیو بین اے ڈائنمک اینڈ آن گوئنگ پروسیس. اور بڑا ڈائنمک یعنی کہ چینج ہونے والا پروسیس رہا ہے. آن گوئنگ یعنی کہ مستقل آن گوئنگ پروسیس رہا، شیپ بائی انوائرمنٹل چینجز. انوائرمنٹ سے چینج ہوتے ہوتے ٹیکنالوجیکل انوویشنس، اور ہم نے ٹیکنالوجیکل انوویشنس بنائی ہیں آن دا بیسس آف لینگویج اینڈ سوشل انٹریکشنز اوور ٹائم. اور آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی کے انٹریکشنز بھی چینج ہوتے گئے ہیں. شاید ان ساری وجوہات کو ملا کر ہم نے ایک چیز پائی ہے، دیٹ از لینگویج. کیونکہ اس وقت دیکھیں اکراس گلوب اراؤنڈ 7,000 آف لینگویجز آر بینگ اسپوکن. تو یہ اتنی ساری لینگویجز جب ہم بول رہے ہیں، انسان تو ایک انسان ہی ہے، انسان ذات تو ایک ہی ہے، بٹ جغرافیکلی جس ریجن میں جو جہاں رہ رہا ہے وہاں پر اس نے اپنی ایک لینگویج بنا لی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بایولوجیکل، کوگنیٹو، سوشل اور کلچرل کوئی نہ کوئی پاورز ملے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، جو انہوں نے ان کو ملا کر ہر ایک نے اپنے لیے اپنی ایک لینگویج کریٹ کر لی ہے، یا اپنی ایک لینگویج انوینٹ کی ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ چینج بھی کرتے جاتے ہیں. سو ٹو نٹشل ان اے نٹشل کنکلوژن with the origin of language remains a topic of debate and speculation. ابھی بھی لوگ اس پر بحث کرتے ہیں. Researchers continue to explore various hypotheses and lines of evidence to unravel the mysteries of how language evolved and why it's unique to humans. ابھی تک بھی ہم سب سوچ میں پڑے ہیں کہ لینگویج کیسے امپروو ہوئی ہے اور کتنی یونیک ہے اور انسان تک ہی محدود کیسے ہے. Interdisciplinary nature of this research, drawing on insights from linguists, anthropology, psychology, neurosciences and other fields, promises to shed light on this fascinating aspect of human evolution and cognition. اور یہ سارے فیلڈز جو ہے مل کر، انتھروپولوجی، لنگوسٹکس، سائیکالوجی، نیورو سائنسز، یہ ساری فیلڈز مل کر اس بات پر سوچنے میں لگی ہوئی ہیں، روشنی ڈالنے میں مصروف ہیں کہ آخر انسان ذات کے پاس یہ اتنی پاورفل چیز کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے. یہ ساری چیزیں تو یہ تھیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے تو دیز آر آل دی اسٹف آف science and technology and the people, especially those who are busy in the field of research. But if we notice, being human and being Muslim, we notice that اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ رحمان کی بالکل شروعاتی لائنز جو ہیں، آیات ہیں 4، اس میں یہ ذکر ہے کہ الرحمن، اس نے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قرآن کا قرآن سکھایا اور اس کو بولنا سکھایا. جب ہم سمجھتے ہیں کہ بولنا سکھایا، سو وی کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ ایکچولی لینگویج جو ہے ایک پاورفل یونیک ایبلٹی ہے. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو سوچنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ صلاحیت، بولنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بایولوجیکلی دی ہے. اور آج نوم چومسکی جیسے ایکسپرٹ بھی بیٹھ کر اسی چیز پر کنکلوژن لے کر آتے ہیں کہ یس دیر از سم تھنگ دیٹس بایولوجیکل اینڈ دیٹ از fitted somewhere in our brain on the left hemisphere that is called LED. کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈیوائس سا ہے LED کے نام سے، LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. وہ کہیں انسان ذات سبھی انسانوں کے لیفٹ ہیمیسفیئر میں ذہن کے یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ پایا جاتا ہے، اور وہاں سے انسان جو ہے وہ اپنے اپنے ایریا کی لینگویج کو کیچ کرتا ہے. جیسے کہ کوئی موبائل سگنل پکڑتا ہے، ایسے ہم لینگویجز کو اڈیپٹ کرتے ہیں اور اس کو بولنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس میں آہستہ آہستہ چینجز لے کر آتے ہیں اور اس کو فلیکسیبل کرتے ہیں، اپنے حساب سے اس کو چینج کرتے جاتے ہیں. لینگویجز کچھ زندہ رہ جاتی ہیں، کچھ ڈائی ہو جاتی ہیں، اور لینگویجز ایسے آہستہ آہستہ آن گوئنگ یوز میں انسان ذات کے آخر تک رہتی ہیں. So coming with that conclusion, I hope you would have understood the origins of language, and this video lecture would be very much helpful for you. Please stay in touch with all the rest of the stuff that we have been doing. سارا اس کو ریوائز کرتے چلیں. And drop me any question if you have. Till our next lecture, please take care. Allah Hafiz.